الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر. حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار. وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکے جس کے جہانگیر کے آگے. گردن نہ جھکے جس کے جہانگیر کے آگے. جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. وہ ہند میں سرمایہ ملت
اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پقیدہ بارگاہ نور کے حضور پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک نسبت اولیاء کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوشگوار میں نے کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ الحدیث اسی موضوع کے ساتھ اپنے موضوع کو پیوستہ کرتے ہوئے چند باتیں جمعۃ المبارک کے مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے گوشگوار کرنے کی نیت سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، شب زندہ دار بن گئے، عبادت گزار بن گئے، میرے پیارے بندے بن گئے۔ فرمایا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کو ایمان والوں کے دلوں میں جمع فرما ڈالے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ایمان والوں کے دلوں میں جمع فرما دے گا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش فرما ڈالے گا، اور انہی برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے میں آج جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 27 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ 27 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے، اور پھر 35 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کعب بن لبئی پر حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا شجرہ نسب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضرت کعب بن لبئی پر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کعب بن لبئی یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی پیدائش سے 560 سال پہلے کعب بن لبئی اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا میلاد منایا کرتے تھے اور آپ کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اپنے سارے لوگوں کو جمع کر کے کعب بن لبئی یہ سب کا بتایا کرتے تھے، لوگوں میں وہ ہوں کہ جس کی نسل میں سے اللہ کا ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے، ایک
ایسا رسول آنے والا ہے، ایک ایسا محبوب آنے والا ہے کہ جو سب سے بلند شان رکھنے والا ہے، جسے اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، جو آخر الزمان نبی بن کر آنے والا ہے، اور جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور پھر فرمایا اعلی غفلت یات النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نبی آئے اور تم غفلت کے اندر پڑے رہو۔ بلال حبشی حبشہ سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے چلا جائے اور تم بھولے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صہیب رومی روم سے آ کر میرے نبی کی غلامی کر کے چلا جائے اور تم غفلت کے اندر رہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ جناب والا فارس سے آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ڈنکے بجا کر چلا جائے اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ۔ اعلی غفلت یات النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ نبی وہ ہے کہ کبھی غفلت میں نہ رہنا، اگر وہ مل جائے تو اس کی آمد کے ہمیشہ تذکرے اور چرچے کرتے رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے 560 سال پہلے حضرت کعب بن لوئی لوگوں کو جمع کر کے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کے حسن کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی میلاد ہے کہ کملی بیٹھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان جب ذکر کرتے ہیں تو اسے ہی اہل اسلام اور اہل ایمان میلاد کی شکل دے لیا کرتے ہیں۔ اور 560 سال پہلے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور کعب بن لوئی میرے آقا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے آقا کی آمد کے تذکرے اس وقت بھی زمین و آسمان میں ہو رہے ہیں۔ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، پڑھئے یا نبی 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 یا۔ مل کے آوازاں نو آواز ملا کے ذرا مل کے بلند آواز کر کے کہنا دو یا نبی 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 یا۔ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، پڑھئے یا نبی 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 یا۔ آوازِ نانی گرامی توجہ فرمانا، میرے آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یا اللہ مجھے عمر بن خطاب بالخصوص عطا فرما دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو تقویت نصیب ہو جائے۔ اب یہاں پر علماء اکرام اور بزرگان دین ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور جملہ بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ یہ دعا صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم کے لیے نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو دعا فرمائی تھی، مگر میرے آقا امام الانبیاء نے آپ کی نسل میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی اسلام کو تقویت ملے گی، اور میرے نبی کی پیاری نگاہ نبوت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کل جب ہندوستان کے اندر جلال الدین اکبر بادشاہ میرے دین کی دھجیاں اڑا رہا ہوگا، اور اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا جو 27 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم پہ جا کے آپ سے ملتا ہے، فرمایا کہ ان کا بیٹا فاروق اعظم کی نسل میں سے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے گا، اسلام کی روشنی سے پورے ہندوستان اور پورے علاقے کو منور اور روشن کر ڈالے گا۔ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی تھی، کیونکہ جلال الدین اکبر بادشاہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ گائے کا گوشت یہ حرام ہے، کوئی نہیں کھا سکتا، بین ہے اس پہ، دودھ کے ساتھ خود بھی نہایا کرتا تھا، اور رعایا کو آرڈر جاری کیا تھا سارے کے سارے اس سے غسل کیا کریں گے، اور ہر مسلمان ہندو عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس نے خود بھی کیا ہوا تھا۔ تو میرے نبی کی یہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آج یہاں مکہ المکرمہ کے اندر جب اسلام لائے گا اور پوری دنیا کے اندر یہ ڈنکا بجے گا اور سارا کفر تھر تھرا اٹھے گا، کل جب ہندوستان کے اندر میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوگی تو وہاں ان کا بیٹا مجدد الفسانی دین اسلام کے پرچم کو بلند کر ڈالے گا۔ اسے واسطے سے کہنے ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد الفسانی کا۔ ایک باری سن لو تو پھر تسا بھی میرے نال پڑھنا ہے، الفسانی کہہ لیا جے، بزرگاں دا نام لینا بھی سعادت ہے، یہ بھی قیامت والے دن انشاءاللہ محبت کام آئے گی، باقی میں پڑھنا الفسانی کہہ لیا جے۔ پہلے سنو، ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد الفسانی کا، پڑھئے ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد اللہ تعالیٰ سارے آنو سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو، کدی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کسی دا محتاج نہ کرے۔ ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد ازل سے میں دیوانہ ہوں، ازل سے میں دیوانہ ہوں، مجدد الفسانی کا، الہی رحم فرما صدقہ احمد سرہندی کے، میری بخشش کا سامان ہے سہارا۔ اور 971 ہجری 14 شوال المکرم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرہند شریف دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ 971 ہجری 14 شوال المکرم، اور اسی مہینہ دی 28 تاریخ نو 28 سفر نو آپ دا وصال با کمال ہے۔ میں عرض کر رہا سا حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ 6 لاکھ آپ نے مرید شان تے مریدان دے درمیان آپ تشریف فرما سن، اور اچانک آپ کھڑے ہو گئے۔ جدوں آپ کھڑے ہوئے پھر آپ بیٹھے تو مریدہ نے پوچھا حضور آپ دی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری شان تسی یہ دیکھ دیو کہ 6 لاکھ میرے مرید نے، فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے تو 400 سال بعد
ایک مرد قلندر پیدا ہونے والے سرحد کے اندر اللہ نے انہیں شان عطا فرمانی ہے کہ میرے ورگے لکھاں ولی تے پیر جڑے نے وہ دی روشنی کے اندر گم تو نظر آتے ہون گے. میرے ورگے لکھاں ولی اور مرید 6 لاکھ مرید جی آج کل 2-3 ہزار بھی ہو جان نا 200-300 بھی ہو جان تے مرید انہوں پھوک پر ناشتری کر دیں نے. حضرت جی جیڑی تساں گل کیتی ہے نا بالکل ٹھیک ہے ڈٹے رہے آجے پاہمیں وہ غلط بھی ہوئے شکیل صاحب سمجھ گئے پاہمیں وہ غلط بھی ہوئے نا تے ڈٹے ہی رہے آجے وہ پھر ان بیک ہونا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے کیونکہ غیر ہی پیرہ دا اگلا ہوندہ ہے بیک تے ہوندہ ہی نہیں نا اس واسطے بیک کو نہیں آ سکتے. لہذا 6 لاکھ مریدہ دا پیر اور ولی کامل کہندے نے تسی کہندے ہو کہ میری شان بڑی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے تو 400 سال بعد ایک ولی قلندر پیدا ہونے والا ہے اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے میرے جیسے لکھاں پیر اور ولی کامل او دی روشنی کے اندر تو ہم کم ہوتے ہوئے نظر آؤں گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل دے اندر آپ پھر رہے ہیں جنگل دے اندر آپ نے دیکھا دائیں بائیں اگے پیچھے نور ہی نور ہے اور نور ساری طرف پھیل جاندہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب جنگل دے اندر نور پھیل گیا آپ نو القاء ہویا نبیاں دے اتے وحی ہوندی ہے کی ہوندی ہے بولو نا اور ولیاں نو القاء ہوندہ ہے. میں پہلے عرض کیتے حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ آپ تو 400 سال بعد اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نو القاء ہویا کہ میرے تو 500 سال بعد سرحند دے اندر ایک مجدد پیدا ہوئے گا جیڑا مجددیت دا اعلان فرمائے گا. اور اس صدی دا یہ میرا اپنا تجزیہ ہے اس صدی دا جڑا مجدد ہے اور لاہور دے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین دے اندر آرام فرما رہے ہیں. مجدد دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے سنو علماء فرماتے ہیں مجدد دا معنی ہوندہ ہے کہ نیا کرنا دین کو نیا کرنا اور آسان کرنا. جدو دین دے ہوتے چلنا مشکل ہو جائے نا ہر طرفوں کفل تے تالے تے کنڈے تے سپیڈ بریکر لگ جائیں پھر مجدد ہوندہ ہے جڑا سارے نظام نو اثر نو زیادہ تازگی عطا فرما دیتا ہے لوگاں دے مردہ ضمیراں نو جگا کے اللہ دی روشنی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر لبیک لبیک حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پیدائش ہوئے گی اور جڑا مجددیت دا اعلان کرے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ دی شان رکھن والے آپ نے ایک القاء آیا آپ نے اپنا نا جبہ مبارک اتاریا جبہ اور اپنے پیارے بیٹے شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی آپ نے عطا کیتا بیٹا اے جبہ لے لو اور اے میرا جبہ اگے 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 چلنا چاہیے اور میں چاہنا گا کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اونا تک میرا جبہ پہنچے تے جدوں وہ مجددیت کا اعلان کر رہا ہوئے نا میرے دل دی خواہش ہے کہ میرا جبہ وہ دے تن بدل دی ہونا چاہیے جدوں مجدد اعلان فرماتا ہوئے گا جدوں اعلان فرمائے میرا جبہ وہ دے تن بدل دی ہونا چاہیے پھر وہ چلدا جناب آیا اور جنگل دے وچوں اگلی بات ان سنو اے پھر بات جا کے اگے اٹیچ کروں گا تو انہوں پھر سمجھ صحیح آئے گی. جنگل وچوں بادشاہ گزر رہا ہے جدا نام تغلط بادشاہ ہے اتھے ایک جگہ آئی جدا نام سرہند شریف ہے او دے نال بہت بزرگان دین اور علماء کرام بھی نے پہلے بادشاہ علماء کرام دی بڑی قدر کر دے ہوندے سن وہ نال قافلے دے لے کے جا رہے انہوں نے کہا بھی تھے رک جاؤ خوشبو آئی اور رک گئے انہاں کہتے شہر آباد کیتا جائے کیونکہ سانو خوشبو آ رہی ہے کہ ایتھے ایک اللہ دا کامل ولی بلکہ اکمل ولی مجدد الفسانی دی ولادت ہونے والی ہے شہر دے تب کہ آخر تک کرو سبحان اللہ اتانو چک کے کہے سبحان اللہ مجدد الفسانی پیدا ہونے والے نے بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آج ورگے بادشاہ تے نہیں سن بدتمیز اسمبلیاں دے اندر کہہ دے 18 سال دا بچہ جڑا اسلام قبول نہیں کر سکتا
ایسی کن پٹلی ہے جو مرضی دیکھ لو کرا لو، جو مرضی کرا لو. اس نے اپنا گھر 2-3 مرتبہ تباہ کر لیا، پاکستان دا بھی بیڑا گرک کرے گا جی. بڑی رانگی دی بات ہے. اور جڑا اسلام دی دعوت دے گا، کیڑا اسلام جہدے بارے اللہ قرآن کہندا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. باقی ادیان سارے باطلہ نے، صرف اسلام زندہ باد ہے. اور اتنا قریب کر دیتا ہے، اتنا قریب کہ انہیں پاس کر دیں گے. مسلمانہ دا ملک ہے، اسمبلی مسلمانہ دی ہے، مسلمان سارے بیٹھے نے. پھر کہندے دیکھو جی قاری صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب، سیاسی باتاں نہیں، اسی تہانوں نہ دسیے تے ضمیر ایویں ہی رہن دے، بالکل چپ، پھر تہانوں پتہ نہیں لگے گا. اے علماء اکرام نے جڑے اویئرنس دیندے نے کہ دیکھو ساڑھے ملک دے اندر مسلمانوں نے غدار جنم لے کے بیٹھے ہوئے نے. لعنت ایسی اسمبلی تے، لعنت ایسے لوگاں تے کہ جڑے مصطفیٰ جان رحمت دے دین دے بھی پاسداری نہیں کر سکتے. یہی تے بابا خادم حسین رضوی دستا گیا ہے، اور یہ تے انہاں دا شہزادہ دس کے اج بھی جیل دے اندر موجود ہے. سانو سوچنا چاہیے اس گل دے اوتے. مختصر جس ٹائم اوتے بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے بھائی شہر آباد کر دیو، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی آمد دے واسطے شہر تعمیر کیتا. لوگ دیہڑی بناندے نے، دیواراں محل بناندے نے، شہر تعمیر کردے نے، رات نو گر جاندا ہے، پھر صبح بناندے رات پھر گر جاندا ہے. انہاں کہا بھائی پتہ کرو کی وجہ ہے. علماء اکرام بزرگان دین نے دیکھیا، انہاں آکھیا بھائی ایتھے کوئی مجذوب رہندا ہے، جدو اسی بنانے ہاں تے وہ اپنے تصرف دے نال رات دے وقت گرا دیتا ہے، لہذا پتہ کیتا جائے. جدو پتہ کیتا گیا تے حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال ملاقات ہوئی. انہاں آکھیا میری اجازت تو بغیر میرے علاقے دے اندر شہر تعمیر فرما رہے ہو، میرا بھی حصہ پاؤ نا مجدد الفسانی دی آمد دے اندر. میں بھی چاہنا کہ انہاں دی آمد دے اندر میں بھی اپنا حصہ پاواں. آپ دے کول اجازت رہی، آپ نے حصہ پایا، دیہڑی تعمیر کیتا، راتی کیتا، دنے کیتا، شہر آباد ہو گیا. مختصر حضرت شاہ کمال کتیلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ دے بہت بڑے ولی کامل نے، اور اچانک مریدہ دے اندر بیٹھے نے. ادھر سرہند شریف دے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پیدائش ہو جاندی ہے. پیدائش ہوئی تے آپ اچانک کھڑے ہو گئے. جدو کھڑے ہوئے مرید بھی کھڑے ہو گئے. نے کہا حضور وجہ؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں پوری روح زمین دے اوتے جتنے بھی اللہ دے اولیاء اکرام نے، خدا دے دوست نے، آج انہاں سارے کو بڑا مقام رکھن والا اور سر تاج الاولیاء جدا نام شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سرہند دے اندر آج جنم لے آئے اور سارے ولیاں دا سردار بن کے آگے آئے. اے اونے کہ جنہاں تک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا جبہ، غوث پاک دا جبہ چلدا چلدا آپ تک آیا. آپ نے اپنے پوتے شاہ سکندر کتھیلی نو دیتا کہ اے میرا جبائی یعنی غوث پاک دا، اے حضرت مجدد الفسانی جدوں ایام بلوغت تے پہنچن گے اے تو انہاں نو پہنچانا ہے تاکہ وہ تن بدن تے پہنن اور پھر اعلان فرمان گے. انہاں رکھیا. جدوں ویڑا آیا ایام بلوغت نو پہنچے، حضرت شاہ کمال کتھیلی نے خواب دسیا پوتے وہ ویڑا آ گیا ہے، اے جبہ جڑا جا کے غوث پاک نو پہنچا دے. انہاں نہ پہنچایا. دوسری مرتبہ خواب وچ ملے، نہ پہنچایا. کیوں کہ دل دے اندر اے سی اے بھی ولی، کہن والا بھی ولی، جبہ دین والا بھی ولی، جدے کول جانے وہ بھی سارے ولیاں دا سردار ہے. انہاں کہا جبہ غوث پاک دا ہے تے میرا بھی دل کردا ہے نہ جائے میرے کول ہی رہے. تے تیسری مرتبہ 2 مرتبہ دادے نے کیا نا کہ دے دے ویڑا آ گیا ہے ہن دے دے. تے تیسری مرتبہ غوث پاک خود خواب دے اندر تشریف لے کے آ گئے. آپ نے فرمایا شاہ سکندر کتھیلی اے جبہ میرا ہے، قادمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ دی شان رکھن والا میں غوث پاک آرڈر جاری کر رہا ہوں، میرا جبہ مجدد الفسانی تک پہنچا دے. اگر تو نہیں پہنچائے گا تو میں اعلان کر رہا ہوں تینوں ولیاں دی لسٹ میں تو غوث آدم نکال ڈالے گا. جی ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد الفسانی کا، پڑھیے ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد الفسانی کا، عدل سے میں دیوانہ ہوں، ازل سے میں دیوانہ
آخری بات، تمام سلاسل دے بزرگان دین جتنے بھی سلسلے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، انہاں وچ آپس میں بحث ہو گئی، تکرار ہو گیا کہ میں بیعت کرنا ہے، میں بیعت کرنا ہے، میں بیعت کرنا ہے، میں خلافت دینی ہے۔ جدو تکرار زیادہ بڑھیا، توجہ، تکرار زیادہ بڑھیا، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا سنو، مجدد الفسانی وہ شخصیت ہے کہ جس سے چاروں سلاسل کی نہریں جاری ہوگی، فرمایا ایک نہیں اور پھر چارے سلسلے کی نہریں جاری ہوئیاں، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پیر و مرشد نے توجہ رکھا ہے افغانستان تو آپ کو کلیا کہ جا کے مجدد الفسانی نو جا کے بایعت کر کے اور نال خلافت دے کے آ جاؤ۔ اور ایتھے ایک جملہ ضرور عرض کراں، حضرت باقی باللہ کون سن؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی جنہاں اپنا جنازہ خود پڑھایا سی، اپنا جنازہ۔ کسی بندے پوچھے حضور بقا کی ہوندی ہے تے فنا کی ہوندی ہے؟ فرمایا جدو میرا جنازہ ہوئے گا نا تو آ جائیں تے جڑا جنازہ پڑھائے گا تو لوگ منہ ویکھن وال جان گے نا تے تو جڑا جنازہ پڑھا کے اینج پہ جاندا ہوئے گا انہوں پوچھی بقا کی ہوندی ہے؟ لوگ جدو گئے نا جنازہ پڑھایا او دے وال گئے، آپ نے کر کے نقاب اتاریا تے آپ خود ہی تشریف فرما لے، فرمایا اے بقائی تے او میری فنا پئی ہوئی ہے۔ اے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت، آپ آئے، آپ نے بیعت کیتا، اور فرماندے کی نے کہندے نے میں بیعت کر کے فیض تھوڑا دیتا ہے، بیعت کر کے مجدد پاک کو میں فیض زیادہ رہنے آئے۔ اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو۔ اور پھر آخری بات، وقت چکے ہو گیا ہے، جدو جلال الدین اکبر بادشاہ دین دیاں دجیاں اڑا رہا سی، گائے دا گوشت نہیں کھانا، ہندو عورت دے نال نکاح کرو جائے دے، دودھ دے نال غسل کرنا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات اگر میں ساری سناواں گا تے پھر وقت کافی لگ جائے گا۔ یہ دا انتقال ہو گیا، پھر یہ بیٹا آیا جہانگیر اکبر بادشاہ، انہیں بھی باپ دی طرح ساری خرافات کیتیاں۔ آپ نے وہ دے دربار دے اندر جدو گئے، وہ دا ایک طریقہ کار سے انہیں چھوٹا جا دروازہ لایا، بالکل چھوٹا جا، تاکہ بندہ پورا نہ تو ایسے کر کے گزرے، سر جھکا کے اس طرح کر کے گزرے، کیونکہ بندیاں کو سجدے کرواندا سی تے اے دے جڑے سن وزیر مشیر یہی بیڑا برغرق کردے ہوندے نا، تسی جاندے ہو۔ ابو الفیض اور فیضی تبررائی صحابہ کرام دے دشمن، انہیں آکھیا بلا نہ ذرا انہوں، آوے تے سجدہ کرے، جے نہ کرے گا تے گرفتار کر دیں۔ انہیں دروازہ لایا، انہیں کہا آؤ بھائی بلاؤ انہوں، آئے۔ آپ نے سر تھلے کرن دے بجائے نا پہلا اپنی لتاں کر کے واڑیاں اتھے، اپنی لتاں دے نال پہلے داخل ہوئے، انہیں اس طرح دے، انہیں کہا تم نے سجدہ نہیں کیتا؟ فرمایا بس سجدہ میں کراں گا تے اپنے پروردگار کو سجدہ کراں گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اہل سنت۔ اس نے گرفتار کیتا، مختصر کردہ، ویسے بات بڑی مزیدار ہے اور لمبی بھی ہے۔ قلعہ گوالیار دے اندر آپ دے مریدین سن، حکومت دے اندر بڑے بڑے وزراء، جنہ دا نام جناب والا محبت خان، خان اعظم سکندر خان، دریا خان، خان خانہ، اے آپ دے مرید سن اور بڑے کامل سن، اے حکومت میں سن۔ اور پھر ملکہ نور جہاں جہانگیر اکبر بادشاہ دی بیوی، او اور ابو الفیض اور فیضی، انہاں دے نال جنگ ہوئی ہے دریائے جہلم دے اتے، دریائے جہلم تے، اور پھر اللہ نے آپ نو فتح عطا فرمائی۔ اے دی بیٹی بیمار سی بہت سخت، بڑی دعائیاں، بڑے علاج معالجے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب چاہے، فرمایا بیٹی اونی دیر تینوں شفا نہیں مل سکتی جنی دیر تک تیرا باپ میرے شیر مجدد الفسانی نو ریا نہیں فرما دے گا۔ انہیں کیا جاؤ مجدد الفسانی نو ریا کرو، آپ نے فرمایا نا، میرے کول آئے، ایتھے آئے، میں وہ دینا تقرار کرنا چاہنا اور انہوں دسنا چاہنا، وہ آیا، آپ نے فرمایا میری شرطہ نے جتنے تو مسجدہ تباہ کے مندر بنائے نے دوبارہ مسجدہ بنا مندر ٹا دے، اور دودھ آج تو بعد حلال چیز ہے، پاکیزہ ہے، یہ نال نہیں نانا، گائے دا گوشت حلال قرار دیتا جائے، ہندو عورتاں دے نال بالکل شادی نہیں ہوئے گی، اور دین دی دجیاں نہیں اڑائیاں جان گیا۔ انہیں کیا بالکل جناب جنہیں تسی فرماندے ہو انجی ہوئے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد آپ دا مرید خاص بڑھیا، اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذریعے پورے ہندوستان اور پورے علاقے دے اندر اسلام اور نور دیا کرنا منور فرما جا رہا ہے۔
ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد فسانی کا. آخری مطلب آخری شعر میرے نال تعلق چوکے کال اللہ تعالیٰ سے ولی دا صدقہ تواڈی میری بخشش فرمائے گا. ہے ڈنکا بج رہا جگ میں. اجے سارے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے مل کے کہہ لو ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد فسانی کا. عدل سے میں دیوانہ ہوں مجدد الہی رحم فرما صدقہ احمد سردی کے. میری بخشش کا سامان ہے سہارا فسانی کا. میری بخشش کا سامان ہے سہارا فسانی کا. ہے ڈنکا بج رہا جگ میں مجدد. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اور انہاں پاک ہستیاں دا صدقہ میری تے آپ دی دین دنیا بہتر فرمائے. وما علیہ